ارشاد فرمایا طٰہٰ اے میرے پیارے محبوب، اے چوٹھی کے بدرے کامل محبوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ خود کو مشقت میں ڈالو، اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر یہ نصیحت ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو خوف و خشیت رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل فرمایا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جس خالق نے ان زمینوں کو بنایا، بلند و بالا آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ قرآن پڑھنے والے پیارے پیارے بچوں سن لو، جس قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، کوئی عالم ہے سبحان اللہ قرآن کی معانی سمجھتے ہیں۔ علامہ سید بابر شاہ گیلانی صاحب تشریف لائے، علامہ ظاہر شاہ چشتی، ہمارے جامعہ کے فاضل، دیگر علماء پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کے استاد امام صاحب مولانا محمد اشفاق چشتی، یہ بھی ہمارے جامعہ کے فاضل الحمدللہ، ہمارے پیچھے فضلاء تشریف فرما ہے۔ یہ جو آپ نے نعتیں سنی نا جن نعت خانوں سے، یہ میرے نعت خان نہیں ہیں، ماشاءاللہ علماء بھی ہیں۔ سبحان اللہ، جب عالم دین نعت پڑھتا ہے نا تو پھر سبحان اللہ اس کی بات ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ جی توجہ کے ساتھ سنیے، قرآن کو، قرآن کے اسرار و رموز کو، قرآن کی حکمتوں کو، معانی کو سمجھنے والے علماء، قرآن کو یاد کرنے والے حفاظ و قراء، قرآن کو نازلہ پڑھنے والے خوش نصیب بچے، یا ہر مسلمان جس نے قرآن پڑھا ہے وہ اندازہ لگائے کہ اس کے سینے میں وہ پورا قرآن یاد ہے یا قرآن کی چند آیتیں یاد ہے یا سورتیں یاد ہیں، کم از کم الحمد کل شریف تو ہر نمازی کو یاد ہے۔ تو یہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن کی سورتوں کا آیتوں کا حفظ ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ جو ایک آیت، دو آیتیں، 10 آیتیں، 100 آیتیں یا کچھ سورتیں یا پورا قرآن میں نے سینے میں بٹھایا ہوا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ، کس نے نازل فرمایا ہے؟ اور یہاں پر دوسرے مقامات پر بھی ہے، لیکن اس آیت پہ اندازہ لگائے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو معمولی مت سمجھو، جس نے ان زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، زمینوں پر رہنے والی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، زمینوں کو بچھایا ہے، اور زمینوں کے آس پاس دریاؤں کو رواں فرمایا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں خلاؤں کی جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس خالق کا نازل فرمودہ قرآن ہے، اور ہاں یہ بلند و بالا آسمانوں کے خالق، فرش کا، عرش معلیٰ، ساری کائنات کا جو خالق و مالک ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے۔ تو اندازہ لگائے اس قرآن کی عظمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سنو، یہ قرآن ایسا آسان نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ مگر آج کا 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ قرآن کو سینے میں بسا لیتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا حکمت ہے، یا اللہ تیری کیا کمال کی قدرت ہے۔ مولا تو نے تو یہ فرمایا کہ اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی یہ قرآن اترتا
تو اس قرآن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ پاش ہو جاتا، وہ ریزہ ہو جاتا، اور ایک کمزور سا بچہ، چند سالہ بچہ اس قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مولا یہ حکمت کیا ہے؟ تو ہم نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، ہم نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے، ہم نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، اور جتنا عقل و فہم و فراست اور تدبر اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایمان فراست جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے ہمیں یہ نتیجہ عقد ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس قرآن کو کائنات میں کوئی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور آج کا چھوٹا بچہ بھی قرآن کو برداشت کرتا ہے، سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور عالم ربانی اس قرآن کے اسرار و رموز کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے معانی کو، اس کے تفاسیر کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّنَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محبوب پیارے ہم نے تو یہ تمہاری زبان پر آسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور کہہ کر پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا اور پھر آپ کی زبان پر آسان فرما دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس قرآن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بوجھ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا، دل پر نازل فرمایا، محبوب کی زبان پر جاری فرمایا، اور جب محبوب پیارے کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا تو محبوب کی امت کے ایک چھوٹے نو عمر بچے کو بھی یاد کرنے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور اس کے لیے بھی آسان فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن بھی، قرآن پڑھنے والوں سن لو، خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جو میرے حضور کی اس شان کو نہیں مانتا وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہا ہوگا، قرآن کے مغز کو نہیں۔ مغز قرآن، روح ایمان، شاعر مشرق، فخر پاکستان، معبر پاکستان، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان پیارے مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو، معرفت الہی کا وہی گنجینہ و خزینہ بن سکتا ہے، اور قرآن اسی سینے میں سمایا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن کے الفاظ تو پڑھ رہا ہوگا، قرآن کے اسرار و رموز سے وہ سینہ خالی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔